شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے کہ کوئی اجنبی آدمی آتا تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ آپ کون سے ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کی بابت پوچھتا۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے مخصوص جگہ بنا دیں تاکہ اجنبی آدمی آئے تو وہ بھی آپ کو پہچان سکے۔ اجازت ملنے پر ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک تھڑا بنا دیا۔ آپ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مخصوص مقام پر تشریف فرما تھے کہ ایک انتہائی خوبصورت اور خوشبو میں بسا ہوا ایک آدمی آیا۔ اس کے کپڑوں کو ہلکا سا میل کچیل بھی نہیں لگا تھا، حتیٰ کہ اس نے نیچے بچھی ہوئی چٹائی کے کنارے کے پاس آ کر سلام کہا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ وہ بار بار اسی طرح کہتا رہا اور قریب آ جاؤں، اور آپ فرماتے رہے قریب آ جاؤ، حتیٰ کہ اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں پر رکھ دیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ سمجھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس نے کہا، جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ جب ہم نے اس شخص کی یہ بات سنی تو ہم نے اس پر تعجب کیا، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، کتابوں، نبیوں اور تقدیر کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ اس نے کہا، جب میں یہ کام کر لوں گا تو کیا میں مومن ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سر جھکا لیا اور اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پھر وہی سوال کیا۔ آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر وہی سوال کیا۔ آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، جس شخص سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن قیامت کی کچھ علامات ہیں جن کے ساتھ اس کا پتہ چل جائے گا۔ مثلاً جب تو دیکھے کہ بکریوں بھیڑوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا فخریہ انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور تو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے جسم رہنے والے کو زمین کا بادشاہ بننے دیکھے، اور دیکھے کہ عورتیں اپنے مالک جننے لگی ہیں، تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنایا، جو رہنمائی کرنے والا اور خوش خبری دینے والا ہے، تمہاری طرح میں بھی اس آدمی کو پہچان نہیں سکا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو وحی قلبی کی صورت میں آئے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔